ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آپ لوگوں کو ٹاپک انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پتہ ہوگا. آج ہم نے اسپیشل جو سیشن کر رہے ہیں تھاٹ اسکوائر کا، اس میں ہم نے آج سیرہ کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے کہ وائی ون شوڈ اسٹڈی سیرہ، سگنیفیکنس کیا ہے سیرہ کی، اینڈ دا ریسورسز جو ہمیں جن کے ذریعے سے سیرہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ سورسز ہمارے کیا کیا ہیں. لیکچر کو آپ پہلے 3 پارٹس میں ایک بار سمجھ لیں. میں آپ کو اوور ویو دے دیتا ہوں. سب سے پہلے ویل ڈسکس واٹ از مینٹ بائی سیرہ. سیرہ کا جو لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے، ویری بریفلی. مینلی ہمارا فوکس ہوگا سگنیفیکنس آف سیرہ، کہ ہم نے سیرہ پڑھنی ہی کیوں ہے، اور ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ بھی ہم کیوں ڈسکس کریں کہ سیرہ کیوں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ، پھر جب آپ کو ایک چیز کی سگنیفیکنس کا پتہ لگ گیا، ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ سورسز کیا ہیں جن کے ذریعے سے ہم سیرہ پڑھ سکتے ہیں، وی کین اسٹڈی سیرہ. ٹھیک ہے جی. تو آغاز کرتے ہیں. سیرہ کا جو لٹرل میننگ ہے، یہ ورب ہے سارا یسیرو. عربک کے اندر جو ورب ہے سارا یسیرو، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹریول کرنا، اس سے نکلا ہے. اینڈ ٹریول کرنے کو آپ اگر سیرہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو سیرہ جب ہم اب اس فارم کے اندر بول رہے ہیں آج کے دور کے اندر، اس کا مطلب اسپیسیفکلی ہوتا ہے ریلیٹڈ ٹو دا لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وی آر بیسیکلی ٹریولنگ تھرو ہز لائف. ہم ان کے لائف کے تھرو ٹریول کر رہے ہیں. تو دس از وائی دا لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از کامنلی نون ایز سیرہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے کچھ اور معنی بھی آتے ہیں، کچھ اور فارمز آف وربز اور ناؤنز بھی آتی ہیں جو اس روٹ لیٹر سے نکلی ہوئی ہیں، جن کا مطلب ہوتا ہے شیپ اور فارم. اور اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس فارم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن انداز سے اپنی زندگی کو گزارا. سو یہ سیرہ کا لٹرل میننگ ہے. آپ نے پڑھے ہوں گے جی 5 وائز، ٹھیک ہے. ان میں سے ایک ڈبلیو کیا ہے جی؟ وائی. کہ ہم نے کوئی بھی چیز کرنی ہے تو 5 ڈبلیوز کو آنسر کرنا پڑتا ہے. ان میں سے ایک ڈبلیو ہے جی وائی شوڈ آئی ڈو دس. آپ جب بھی وائی کسی چیز کا نکال لیتے ہیں نا، تو آپ کو 2-3 چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں. نمبر 1 یہ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ از دیٹ تھنگ ایون امپورٹنٹ ٹو یو اور ناٹ. ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز کرنی ہے، آپ وہی چیز کرو گے نا جو امپورٹنٹ ہے. اپنا وقت تو نہیں ضائع کرنا. ٹھیک ہے. اب ہم سوچنے لگ جائیں کہ اچھا یار میں تو آدھے کام ہی وہ کرتا ہوں کہ یار وقت ضائع کرنے کے لیے کرتا ہوں، ٹائم کل کرنے کے لیے کرتا ہوں. So knowing the why is important because you get to know if that thing is important to you or not. Number 1. Number 2 یہ، اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ اگر وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ نہیں، you will be able to decide کہ میں نے وہ چیز کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز ہو گئی. اور تھرڈ چیز اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس پھر وہ ریکوائرڈ زیل آ جائے گا، ریکوائرڈ آپ کے پاس ایک ایسپریشن آ جائے گی کہ ہاں یہ میں نے کرنی ہے. آپ کو اس کے لیے ایک فیول مل جائے گا. کوئی بھی چیز کرنے کے لیے آپ کو ایک پش چاہیے ہوتا ہے نا. سو دس نوئنگ دا وائی از دیٹ ریئل پش جو کہ آپ کو کلف سے پش کرے گا کہ یار یہ میں نے چیز کرنی ہے. سوسائٹی کا میں آپ کو مشورہ نہیں دے رہا، پش کرنے کے لیے مثال دی ہے. ٹھیک ہے جی. سو دس از وائی نوئنگ دا وائی از امپورٹنٹ. اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم جو آج ڈسکس کریں گے تقریباً 11 وائز ڈسکس کریں گے ہم ریگارڈنگ سیرہ، کہ سیرہ پڑھنی ہی کیوں ہے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیں، جو نمبر 1 پوائنٹ ہے کہ وائی وی شوڈ اسٹڈی سیرہ از بیکاز آپ نے اگر کسی بندے سے آپ کبھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ آئی ایڈمائر سچ اے پرسن، آئی لو سچ اے پرسن، یا ہمارے دور کے اندر کوئی کسی کا فین ہوتا ہے، تو آپ اگر اس فین سے پوچھیں گے نا اس بندے کے بارے میں، کوئی اگر اسپورٹس کا کوئی سیلیبریٹی ہے، تو آپ اس فین کو فین ہی نہیں سمجھیں گے جب تک کہ وہ آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹا نہ بتا دے. یعنی ہی نوز اباؤٹ ہم وداؤٹ ایون میٹنگ ہم. یعنی اتنے جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں جن کو لوگ یوزلی ٹی ویز پہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، ان کو جانتے تو نہیں ہیں پرسنلی، نہ وہ ان سے کبھی ملے ہوتے ہیں، نار دیٹ پرسن ایون نوز کہ یہ بندہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی دے ہیو انف نالج. سو بات یہ ڈیڈیوس ہوتی ہے، یہ ایک نا سائیکل ہے، ری اکرنگ سائیکل. The more you love someone, the more you get to know about that person. The more you get to know about that person, the more you love that person. So یہ ایک ری اکرنگ سائیکل ہے. آپ کو کسی سے محبت ہے، آپ جانیں گے اور جانیں گے. ٹھیک ہے. اس سے آپ نے یہ بھی دلیل نہیں لے لینی
کہ شادی کرنے سے پہلے مجھے اس کو جاننا ضروری ہے کیونکہ جانے بغیر میں اس کی محبت تک نہیں پہنچ سکتا, سو آئی ہیو ٹو میک دا رائٹ ڈیسیجن. اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو دا مور یو نو اے پرسن دا مور یو لرن اباؤٹ دیم, ٹھیک ہے جی. سو اگلا سوال آپ لوگوں سے ہے اسی پوائنٹ 1 کے اندر کہ از اٹ obligatory اور از اٹ این آپشن ٹو لو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے مسلم؟ فرض ہے نا, ایک چیز فرض ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی ہے, لیکن یہ محبت بھی اس طرح کی نہیں جو بندوق پہ رکھوائی جا رہی ہے آپ سے, لیکن اٹ از اے پارٹ آف فیتھ. آپ کے اندر فیتھ ہو ہی نہیں سکتا وہ جب تک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے. تو پہلا پوائنٹ وائی اسٹڈی سیرا از اف لونگ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از obligatory اپون مسلمس, ٹھیک ہے, تو ہم کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں جب تک کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بیسکس ہی نہیں پتا. آج آپ نکل جائیں باہر جا کے مسلمان سے پوچھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج تھیں, آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 90+, ابھی میں بڑا ہمبل فگر بول رہا ہوں, 90+ عوام کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیگمات ہیں. اگر وہ نمبر بتا دیں گے آپ ان سے نام پوچھنا شروع کریں, ان کو نام نہیں پتا ہوگا. ایون ہمارے دیندار طبقوں کے اندر آپ کو نہیں ملیں گے لوگ جن کو پرفیکٹلی پتا ہوگا اچھا یار یہ ان کے ازواج ہیں, یہ ان کی اولادیں ہیں, یہ فلاں بیوی سے ہیں, یہ فلاں بیوی سے ہیں. سو دیز آر ون آف دا بیسک تھنگس جو کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فالذی نفسی بیدی, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لا یؤمن احدکم, none of you is a true believer حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ, until I am the most beloved to him than his parents and his offsprings. یعنی اور ایک غالباً ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے والناس اجمعین, اور میں تمام لوگوں سے زیادہ اس کے لیے محبوب نہیں ہوں. تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی کس طرح ہوگی جب آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. سو دس از دا پوائنٹ نمبر 1 ٹو ٹیک. میں اپنے ہر پوائنٹ کے ساتھ میں کوشش کروں گا آپ کو سیرہ کا ایک انسیڈنٹ بتاؤں تاکہ آپ اس سے ریلیٹ کر سکیں. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں گا, آپ فیل کیجئے گا اس واقعے کو سننے سے پہلے اور اس واقعے کو سننے کے بعد کیا آپ کے دل کی کیفیات کے اندر کوئی چینجز آئے ہیں, آر دیر اینی چینجز. کانٹیکسٹ دیکھیں, بدر کی جنگ ہے. بدر کی جنگ سے پہلے the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and the companions get to know that they are to fight an army whom they were not prepared to fight. وہ لوگ نکلے آرمی سے جنگ کرنے کے لیے نہیں تھے. they set out کیروان پکڑنے کے لیے جو کہ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے ان کے کیروان کو پکڑنے کے لیے آ رہے تھے جو کہ شام سے it was traveling down to مکہ. So they wanted to raid that caravan but they got to know that the caravan has escaped and now they have to fight an army of 1,000 men well prepared, and these 313 people were not ready for the battle at all. ان کے پاس گنی ہوئی سواڈس تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے صفیں تیار کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کروانے سے بھی پہلے صف بندی کیا کرتے تھے. آپ آج بھی جو آن فیلڈ بیٹلز ہوتے ہیں نا ان کے اندر ٹروپس کو ارینج کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی کروا رہے ہیں. وہاں پہ ایک صحابی موجود ہیں جی, سواد ابن غزیہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے, سٹک ہے, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا جو بندہ سب سے آگے یا پیچھے ہوتا تھا نا اس کو سٹک مارتے تھے آگے پیچھے کرنے کے لیے. تو سعودان بن غزیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے اوپر نا پوک کرتے ہیں, جیسے آپ کسی کو پوک کرتے ہیں. اینڈ آپ کانٹیکسٹ امیجن کریں کہ کتنا ٹینس ماحول ہے, جنگ کے لیے تیاری ہو رہی ہے, اینڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کرتے ہیں تو سعودان بن غزیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, عدل کے ساتھ بھیجا ہے. یو ہیو کازڈ می پین, آپ کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی ہے, آپ نے سٹک میرے پیٹ پہ رکھی ہے, مجھے تکلیف ہوئی ہے. اب دیکھیں ایز اے کمانڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی کیا ان کی کنڈیشن ہوگی, وہ کیا کیا سوچ رہے ہوں گے. ہی امیجیٹلی ڈراپڈ ہز دا سٹک ہی واز ہولڈنگ, پھینکی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اوپر والا جو کپڑا تھا اس کو ہلکا سا اٹھایا اور کہا کہ سانس لے لو, یو کین ہیو دا ریٹیلیشن, ریٹیلیٹ کر لو. اینڈ سواد بن غزیہ جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ چمڑ گئے ایک دم. اینڈ ہی کسڈ ہم آن ہز اسٹمک, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سواد تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تو سواد آگے سے جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جنگ ہونے لگی ہے, اینڈ اف آئی ڈائی آئی وانٹ مائی لاسٹ مومنٹس, میرے لاسٹ مومنٹس یہ ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی ٹچ کر کے پیار کر رہا ہوں. یہاں پہ کوئی اور کمانڈر ان چیف ہوتا تو سوچیں اس بندے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ ذکر کیا ہے, مجھے بتائیں کیا یہ واقعہ پڑھ کے آپ کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی جذبات پیدا نہیں ہوتے؟
ہوتے ہیں نا. So this is what seerah is. This is the point number 1, that we have to study seerah because we have to love the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we cannot love the Prophet sallallahu alaihi wasallam without studying about him. Number 1. Number 2, قرآن کہتا ہے جی آپ کو قل اطیعوا اللہ والرسول. قرآن کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجئے obey Allah and obey his messenger and obey the messenger صلی اللہ علیہ وسلم. اب قرآن کہہ رہے جی ایک پرسنالٹی کو فالو کرنا ہے. مجھے بتائیں پرسنالٹی کو فالو کس طرح کرنا ہے؟ فالو کرنے کے لیے کوئی فٹ اسٹیپس چاہیے. وہ فٹ اسٹیپس کیا ہیں؟ اٹ از دا لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو فالو کس طرح کر سکتے ہیں ہم. اس کی ایک ایگزامپل سیرہ سے میں آپ کو اور دیتا ہوں. فتح مکہ کے موقع پہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اوپر وتھ 10,000 پریپیئرڈ مین، آرمی آف 10,000 جو کہ ریڈ کر رہی ہے مکہ کے شہر، جو شاید اس وقت 1,000 1,500 2,000 سے زیادہ بندے نہیں ہیں اس شہر کے اندر، ٹھیک ہے، ان کو جو ریڈ کیا جا رہا ہے اور ان کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ جی مکہ کے اوپر حملہ ہو گیا ہے اینڈ 10,000 پریپیئر مین آر دیئر، دے ڈونٹ اسٹینڈ اے چانس. آپ کو پتہ ہے، آپ دنیا کی ہسٹری اٹھائیں ذرا، پڑھیں تاریخ کے اندر لوگوں نے جب فتوحات کی ہیں کس طریقے سے شہروں کے اندر میسیکرز ہوئے ہیں، بلڈ شیڈ ہوا ہے، ویلتھ چوری ہوئی ہے، لوگوں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں، مال لوٹے گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ داخل ہو رہے ہیں اور سیرہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیسیکلی entered the city in a state of prostration. آپ نے اللہ تعالیٰ کے آگے اس طرح کر کے اپنا سر جھکا لیا، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو تھا نا وہ اونٹ کا جو ہمپ ہوتا ہے نا اس پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لگ رہا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھ رہے تھے انا فتحنا لک فتحا مبینا indeed we Allah will grant you a clear victory. یعنی اس سے دو تیر لگا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کو پہلی بات یہ دکھا رہے ہیں کہ I am humble before Allah over this victory, and number 2 وہ اس وکٹری کو اپنی طرف وہ نہیں کر رہے، اس کا اشارہ اپنی طرف نہیں کر رہے کہ میں وکٹوریس ہو رہا ہوں. وہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا indeed we have granted you a clear victory. سو یہ ہمبلنس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. سو مجھے بتائیں اطاعت کس طرح ہوگی جب ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی وہ ایگزامپلز ہی نہیں ہیں سامنے. تھرڈ پوائنٹ، سیرہ کیوں پڑھنی ہے جی؟ سیرہ اس لیے پڑھنی ہے کہ سیرہ پڑھے بغیر ہم یہ نہیں جان سکتے کہ ہاؤ ٹو لیو اے لائف وچ از پلیزنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مجھے بتائیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی کوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے؟ اللہ کے فرام ہیومن بینگز اللہ تعالیٰ نے چنا کس کو ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہی از دا بیسٹ آف دا کریشنز، ٹھیک ہے. So how would you get to know the Prophet sallallahu alaihi wasallam? How do you get to know the Prophet sallallahu alaihi wasallam without knowing کہ ان کی پرسنل لائف، سوشل لائف، کنیکشن ود اللہ یہ کس طرح تھا؟ آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ اس سچویشن میں یہ اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ لائف نکالیں نا، پرسنل لائف، ہاؤ ٹو ڈیل ود پیرنٹس، ود چلڈرن، ود سبلنگس، ود وائفس، سوشل لائف نکال لیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود ریلیٹیوز، ود نیبرز، ود جنرل میسز. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیکشن کس طریقے کے ساتھ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اسی طریقے سے ان کا ان اینیمیٹ بینگز کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ کس طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا. آپ کو پتہ ہے آپ کتابیں اٹھائیں نا، آپ کو پورے چیپٹرز ملتے ہیں ہاؤ ہی ڈیلٹ ود اینیملس، ہاؤ ہی ڈیلٹ ود اینیملس. یہ ہمیں پتہ لگتا ہے. انٹریکشن ود دا پیپل آف ادر ریلیجن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ریلیجن کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز کس طرح کیا، آپ کے پولیٹیکل انٹریکشنز کس طرح کے تھے. اور یہ اسی لیے جاننا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ گواہی دے رہے ہیں. اللہ گواہی کیا دے رہے ہیں؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. او پروفٹ آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یو آر ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف کیریکٹر. آپ کیریکٹر کے ہائیسٹ لیول کو پہنچ چکے ہیں. تو اگر یہ ہائیسٹ لیول آف کیریکٹر میں نے اور آپ نے اچیو کرنا ہے ان سارے فیزز آف لائف میں، دس وی کی ناٹ اچیو وداؤٹ اسٹڈنگ ہاؤ ہی صلی اللہ علیہ وسلم اسپینٹ دیز فیزز آف ہز لائف. میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں کہ انٹریکشنز میں جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ لائف کس طرح پلیزنگ تھی. خندق کا جی واقعہ ہے، غزوہ خندق ہے، آپ سب جانتے ہیں. غزوہ خندق کے اندر ایکچوئل بیٹل اس طرح کا نہیں ہو پایا تھا. کچھ اسکرمشز ہوئے تھے. کیوں؟ کیونکہ مدینہ واز بیسیکلی کورڈ جیوگرافیکلی بائی ماؤنٹینس، ماؤنٹین سے گھرا ہوا تھا.
ٹھیک ہے, اور ایک سائڈ تھی جو کہ ایک واسٹ سائڈ اوپن تھی جہاں سے ہی آرمی کو لے کر آیا جا سکتا تھا. سو اس سائڈ پہ آپ جانتے ہیں کہ سلمان فارسی جو تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ وہاں پہ ایک ٹرنچ ڈگ کی جائے. اب ٹرنچ اتنی ڈیپ ڈگ کی گئی جس کی وجہ سے آرمی کراس کر کے شہر کے اندر نہیں آ سکتی. سو وائل دا ٹرنچ واز بینگ ڈگ, آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمسیلف پارٹیسپیٹڈ ان ڈگنگ دا ٹرنچ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس کانٹیکسٹ میں اب لے کے آئیں. اب ایک ٹینشن ہے کہ آرمی آ رہی ہے, کسی بھی ٹائم مدینہ پر اٹیک ہو سکتا ہے, اینڈ یہ پریشانی ہے کہ دن رات لگا کر اس کو ہم نے ڈگ کرنا ہے, اور شدید سردی کا موسم تھا, ٹھیک ہے, اور راتوں کو اندھیرا ہو جانا ہے. اس طرح کی لائٹس تو نہیں ہے کہ جی بڑی بڑی لائٹیں لگائیں اور رات کو بھی جی ڈگنگ چل رہی ہے, اور رات کو اپنے گھروں سے دور جا کر, شہر کے آؤٹسکرٹس پہ ہے نا, شہر کے اندر تھوڑی ہے, وہ لوگ وہیں پہ کیمپنگ کر کے سویا کرتے تھے, اپنے گھروں کو نہیں آتے تھے. اس ماحول میں اب دیکھیں وہاں پہ فوڈ سپلائیز ویسے بھی لمیٹڈ ہوتی تھیں. اب سارے شہر کے بندے اگر آ کر ڈگ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, تو جی شہر کی تجارت کیسے چلے گی, مال دولت کہاں سے آئے گا, سپلائیز کہاں سے آئیں گی, سپلائی لانے والے بندے نہیں, بندے سپلائی لانے والے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں. تو سپلائیز آہستہ آہستہ ڈونڈل ہونے لگ گئیں, یہاں تک کہ آپ سب مشہور روایت جانتے ہیں کہ صحابہ نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھنا شروع کر دیا, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے دکھایا کہ میں نے تو اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈگ کر رہے ہیں ٹرنچ کو, یہاں تک کہ جابر بن عبداللہ ون آف ہز کمپینینز رضی اللہ عنہ ہی کیم ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا دیکھتے ہیں اس حالت میں, تو ان سے رہا نہیں جاتا, پین فیل کرتے ہیں کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھوک میں مشقت اتنی زیادہ کر رہے ہیں. ہی گوز بیک ٹو ہز ہوم, اجازت لے کے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے تھوڑی اجازت دیں, لیٹ می گو بیک ٹو مائی ہوم اینڈ مجھے ایک امپورٹنٹ کام ہے, جی جائیں. جابر بن عبداللہ واپس جاتے ہیں, ہی ٹاکس ٹو ہز وائف, ہی سیز کہ آئی کین ناٹ سی دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان دس سچویشن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا, بھوک کی حالت ہے, وہ اتنی مشقت کر رہے ہیں, مٹی سے کپڑے آلودہ ہوئے ہیں, مجھے بتاؤ گھر میں کچھ ہے کھانے کو. کہتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی بکری ہے کمزور سی, یہ ہمارے پاس ایک بکری ہے اور تھوڑی سی بریڈ ہے, یعنی ایک بکری اگر میں ذبح کروں گی تو 2 سے 3 لوگوں کا کھانا ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ کھانا نہیں ہو سکتا. جابر کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, تم اس بکری کو ذبح کرو, جتنی بھی تمہارے پاس بریڈ کا سامان ہے روٹی شوٹی بناؤ, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آتا ہوں. جابر گوز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آہستہ سے بولتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے لیے نا میں نے کچھ کھانا تیار کروایا, آپ سے گزارش ہے تھوڑی دیر ہی چھوڑیں اور آ کے کھانا نوش فرمائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سنتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی آواز میں پکارتے ہیں, یا اہل خندق, او the people of French, جابر has prepared food for you, آ جاؤ. اب جابر بن عبداللہ ڈسکلیمر دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا جو ہے وہ 2-3 بندوں کا ہے. اب ٹرنچ جو کھود رہے ہیں کوئی 500,000 بندہ, ان کے لیے کھانا نہیں ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ معجزات روز روز نہیں ہوتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر صحابی نے سوچا تھا جی آج معجزہ ہو جائے گا, کھانا نہیں ہے جی جا کے مانگتا ہوں معجزے کے طور پہ کھانا آ جائے گا, ایسا نہیں ہوتا تھا. اب جابر بن عبداللہ پریشان ہو گئے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھی نہیں کر سکتے, جی گھر واپس جاتے ہیں اور جابر بن عبداللہ کو انسٹرکشن دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جابر تم نے نا پاٹ کا ڈھکن نہیں ہٹانا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں, اور بریڈ میں ہاتھ نہیں ڈالنے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں. جابر جاتے ہیں جی گھر پریشانی حالت میں, جی بیگم کو بتاتے ہیں جی میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا 2-3 بندوں کے ساتھ, انہوں نے پورا اہل خندق کو بلا دیا, انوائٹ کر دیا ہے. تو انسٹرکشن یہ ہے کہ جی ان دونوں کو ہاتھ نہیں لگانا, ٹھیک ہے جی, سمعنا واطعنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور وہ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اور سب کو ڈلوانا شروع کرتے ہیں. لوگ آتے ہیں گھر کے اندر کھانا کھاتے ہیں نکلتے ہیں, اور آتے ہیں کھانا نکلتے ہیں, یہاں تک کہ جب وہ نکل جاتے ہیں تو جابر کہتے ہیں کہ جی جو کھانا موجود ہے نا, مجھے نہیں پتا کہ کھانا اتنا ہی رہ گیا یا اس سے زیادہ ہو گیا. اینڈ دا ہول پیپل آف دا ٹرنچ ہیڈ دا میل. یہاں پہ اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہاؤ سیلف لیس از دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بتائیں یہاں پہ کسی لیڈر کو بتایا جا رہا ہو اور اس حالت میں ہو, وہ چپ کر کے کھسک کے آ نہیں جائے گا کوئی بھی بندہ. ہمارے دوستوں میں کیا عام بات نہیں ہوتی, ایک بندے کے پاس پیسے ہیں, 2-3 دوست یار اکٹھے ہوئے, تیسرے چوتھے کو لفٹ نہیں کرانی, آنکھوں سے اشارہ ہوتا ہے چل آ چلیں نکل نہیں جاتے, ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہاؤ سیلف لیس از دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ہی کیئرڈ اباؤٹ ہز کمپینینس. ان سے کیا کسی نے پوچھنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھانا کیوں کھایا, کوئی پوچھ سکتا تھا؟ نو. دس از ہاؤ سیلف لیس ہز کیریکٹر واز. یہاں سے پتہ چلتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, یو آر اپون دا ہائیسٹ لیول آف کیریکٹر. یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر. سو نمبر 1 پوائنٹ, وائی اسٹڈی سیرہ, بیکاز وی ہیو ٹو لو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2, بیکاز دا قرآن commands us to obey the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, and we cannot obey until unless we know کہ obey کرنا کیا ہے. نمبر 3, it shows us کہ وہ زندگی that is pleasing to the اللہ, وہ زندگی کیسی زندگی ہے, وہ زندگی کی مثال ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم in every phase aspect of life, whether that is personal life, social life, political life, relationship with Allah, it covers all those phases. یہ 3 points ہو گئے جی. Fourth point, why study سیرہ؟ قرآن آپ حقیقتاً سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ سمجھ لیں. قرآن کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے properly until or unless you know what happened in the life of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ قرآن was revealed over a period of 23 years surrounding the life of Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم and the companions around him. میں آپ کے سامنے کچھ آیتیں رکھتا ہوں, بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ how much we need to know the life of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی آیت ہے جی سورہ مجادلہ کی, جی پہلی آیت ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. Indeed Allah has heard, اللہ نے سن لیا ہے اس بندی کا کال, اس عورت کی بات جو کہ آپ سے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں جھگڑ رہی ہے اور آپ سے شکایت لگا رہی ہے. اب مجھے بتائیں, قرآن میں اگر صرف اسی طرح پڑھ لوں, مجھے کیا پتہ لگے گا کہ یار یہ بندی کون تھی, یہ صحابیاں کون تھیں, یہ کیا شکایت لے کے آئی تھی اپنے زوج کے بارے میں؟ کیا میں اور آپ جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے. اگلی آیت اسی سے اگلی صورت, سورہ حشر, اللہ فرماتے ہیں هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم من اول الحشر. It is Allah who expelled the people who disbelieved from the people of the book, یعنی کرسچنز, جو جوز کے گروپ کو اللہ تعالیٰ نے نکالا. یہ اللہ کی ذات ہی جنہوں نے نکالا ان جوز کو ان کے گھروں میں سے. اب سوال پیدا جی کون سے جوز کو نکالا, کب نکالا, کیسے نکالا, کیسے پتہ چلے گا جی؟ فرام دا لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری آیت اسی سے اگلی صورت, سورہ ممتحنہ, اللہ فرماتے ہیں پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا او the people who have believed لا تتخذوا عدوی, do not make my enemies وعدوکم and your enemies اولیاء من اولیاء, ان کو یعنی میرے اور اپنے انیمیز کو اپنا دوست نہ بناؤ. اب اس آیت کے پیچھے پورا ایک کانٹیکسٹ ہے, اس کے پیچھے فتح مکہ کا ایک پورا کانٹیکسٹ ہے. مجھے بتائیں, یہ 3 صورتیں میں رکھی ہیں آپ کے سامنے, 28ویں پارے کی 3 صورتیں, 58 سورہ, 59 سورہ, 60 سورہ. آپ ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو سیرہ کے سے ان کا کانٹیکسٹ نہیں پتا. آگے چلیں جی, اس سے اگلی صورت سورہ جمعہ, آج جمعہ بھی ہے جی, جو آیات بڑی مشہور پڑھی جاتی ہیں, اس کے اینڈ میں آتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. And when they see کیراوان, تجارت کا کیراوان جب دیکھتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز, لہو کی چیز کوئی دیکھتے ہیں, پلیبل چیز دیکھتے ہیں, انفضوا إِلَيْهَا, اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں, وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اور یہ آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے پیچھے پورا واقعہ کیسے پتہ چلے گا جی؟ وداؤٹ ایون نوئنگ دا سیرہ. اور اسی سے اگلی صورت, یہ 4-5 ایگزامپلس میں نے آپ سامنے صرف 28ویں پارے کی اٹھا کے رکھی ہیں, اور ہر صورت کی سیکوینس وائز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یعنی ایک صورت آپ اٹھا لیں, آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ کو سیرہ کی انسائٹ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں نشهد, ہم گواہی دیتے ہیں, انک لرسول اللہ, indeed without any doubt you are the true messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول, اللہ جانتا ہے کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, and indeed Allah testifies that these people are liars, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس کے پیچھے پوری سٹوری ہے, پورا ایک کانٹیکسٹ ہے. قرآن کا وہ مزہ ہی نہیں آپ کو آ سکتا, وہ سرور ہی نہیں آپ کو مل سکتا جب تک آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نہیں پتا. ٹھیک ہے جی. قرآن tells us to follow the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی لو, اگر ہم لو چاہتے ہیں. نمبر 2, اگر ہم فالو کرنا چاہتے ہیں جو کہ قرآن آرڈر دیتا ہے. نمبر 3, it is a life which is pleasing to Allah. تو سب سے پلیزنگ لائف کا پتہ ہی نہیں تو کس طرح وہ گزاریں گے زندگی. اینڈ نمبر 4, we cannot understand the Quran without knowing the life of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. 5th point, سیرہ جو ہے نا, سیرہ ہمارے دل کو ایک اسٹرینتھ دیتی ہے, سیرہ ہمارے دلوں کو مضبوط کرتی ہے, ہمیں ایک آپٹمزم کی دنیا دکھاتی ہے, خاص طور پہ اس دور آف انزائٹی اینڈ ڈپریشن کے اندر, جہاں پہ ہر بچہ, یہ ٹرمنالوجی کا کسی کو پتہ بھی نہ ہونا, آج کل کا 10 سال کا بچہ بھی کہتا ہے او مائی گاڈ آئی ایم سو فلڈ آف انزائٹی اینڈ ڈپریشن. ہمارے دور میں میرے خیال سے 10-12 سال کے بچے کو ڈپریشن, انزائٹی, واٹ, یہ کیا ہوتا ہے یار؟ ہم جانتے بھی نہیں تھے یار یہ انزائٹی ڈپریشن کس بلا کا نام ہوتی. اور آج کل تو بچہ شاید عنقریب یہ بھی ہوگا کہ بچے جب پیدا ہو کے پہلے لفظ بولنا شروع کریں گے نا, وہ بولیں گے ڈپریشن, انزائٹی, یعنی اٹ فیلز لائک کہ اس طرح کا دور آنے لگا ہے. اور اس قدر اینٹی ڈپریسنٹس آج کل کے دور کے اندر لی جا رہی ہیں جو کہ شاید ہی آج سے پہلے کسی زمانے میں استعمال ہوئی ہیں. سو آپٹمزم کی طرف لے کے جاتا ہے. کیسے لے کے جاتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, اللہ قرآن میں, آپ کبھی قرآن نوٹ کریں, قرآن کا ایک واسٹ پورشن از فلڈ آف اسٹوریز.
is filled of stories of the prophets. اور اس کی وجہ اللہ سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 120 میں بتاتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. And of یہ all of these messengers ان کی ہم نے سٹوری اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائی ہے. کیوں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, تاکہ it strengthens your heart, آپ کو تسلی ہو تھوڑی. کیا تسلی ہو جی؟ تسلی کیا ہوگی؟ کہ میرے سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے اوپر بھی امتحانات آئے ہیں, اللہ نے ان کو بھی ٹیسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ دا اونلی ون ہو از بینگ ٹیسٹڈ. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ, اس قرآن میں آپ کے پاس حق آ گیا ہے. وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ, اس میں نصیحت ہے اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے, واعظ ہے اس کے اندر. تو یعنی اس سیرہ کو پڑھنے سے ہم ایک آپٹمزم کی طرف جاتے ہیں. ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یس ہمارے علاوہ بھی ہم سے بڑھ بڑھ کر لوگوں کو آزمایا گیا ہے. اس میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی آف اسپرنگس تھے جی؟ اولاد کتنی تھی ٹوٹل؟ 6 5 7 اور 5 6 7 7. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل 7 بچے تھے, جن میں سے 4 were his daughters and 3 were his sons. ٹھیک ہے, and the last son to be born, پہلے 6 کے 6 جو بچے تھے they were born from خدیجہ رضی اللہ عنہا, and the last son was born from her maid servant, جو کہ اس زمانے کے اندر لونڈیوں کا تصور تھا, ماریا قبطیہ, جو کہ ایجپٹ سے ان کو گفٹ کی گئی تھی فرام دا جو رولر آف ایجپٹ تھا. سو فرام ماریا واز بورن ابراہیم. ابراہیم واز بورن ان ذو الحجہ آف 8th year after the ہجرہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو مدینہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ہارڈلی کوئی 2-3 سال پہلے ابراہیم پیدا ہوتے ہیں. اینڈ ابراہیم بڑے ہوتے ہوتے ہی ریچز دا ایج اراؤنڈ 1.5 year. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ اس ایج کو پہنچتا ہے بڑی پیاری سٹیج ہوتی ہے, ہلکے ہلکے لڑکھڑاتے ہوئے قدم اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہنس رہا ہوتا ہے, مسکرا رہا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے سے دانت آ رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم ہیز گاٹ سک, اینڈ اتنے سک کہ ہی از اباؤٹ ٹو ڈائی. یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ابراہیم وڈ پاس اوے. سو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وزٹس دا ہاؤس, اینڈ وہ ابراہیم کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں, اپنے چھوٹے بچے کو. اینڈ میں اگر آپ کو یہاں پہ کانٹیکسٹ روک کے سمجھاؤں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, ہی از ناٹ دا اونلی ون ہی از لوزنگ ان ہز لائف. آپ زندگی اٹھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہی از بورن ایز این آرفن. 6 سال کے ہوئے والدہ فوت ہو گئی, 8 سال کے ہوئے دادا فوت ہو گئے. ابھی کچھ اسٹیبلٹی آئی زندگی کے اندر, مکہ کا امتحان چل رہا ہے جس میں سپورٹ اندر سے مل رہا ہے بیوی سے خدیجہ, باہر سے سپورٹ مل رہا ہے ابو طالب کا. ایک ساتھ ود ان اے پیریڈ آف منتھ اور 2, کچھ علماء تو ویکس بتاتے ہیں, پہلے فوت ہوتی ہیں جی خدیجہ, پھر فوت ہو جاتے ہیں ابو طالب. مکہ کے اندر کا سپورٹ بھی کیا, مکہ کے باہر کا سپورٹ بھی کیا. کچھ آگے بڑھتے ہیں رقیہ آپ کی بیٹی فوت ہو گئی, کچھ آگے بڑھتے ہیں کلثوم فوت ہو گئیں, کچھ آگے بڑھتے ہیں زینب فوت ہو گئیں, آپ کے منہ والے بیٹے زید بن حارثہ فوت ہو گئے, جعفر بن ابی طالب فوت ہو گئے, آپ کے اتنے کمپینینز, آپ کے پیارے سگے چچا حمزہ فوت ہو گئے احد کے اندر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں اٹس فل آف ٹرائلز یار. اور اس فیز میں آ کے یہ آخری جو بچہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ جاتے ہیں. ہی اسٹارٹڈ کرائنگ. تو عبد الرحمن بن عوف پاس کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو آر کرائنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں او ابن عوف دس از مرسی, یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ نے میرے دل میں رحمت پیدا کی جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. اور وہ پھر مخاطب ہوتے ہیں اپنے بیٹے کو اور کہتے ہیں کہ اے ابراہیم اگر یہ مقدر نہ ہوتا نا کہ ہم نے اپنے جو فوت شدگان کو جا کے مل لینا ہے, موت کے بعد ہم بھی جا کے ان کو ملیں گے, تو تمہاری جدائی کا غم ہم اس سے اور زیادہ ہوتا. اینڈ انڈیڈ مائی ہارٹ از گریوڈ بٹ آئی ڈو ناٹ سے فرام مائی ٹنگ وچ از ڈسپلیزنگ ٹو اللہ. دل غم سے بھرا ہوا ہے لیکن میں زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں ادا کروں گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہو. تو یہ دیکھیں اٹس اے ہول جرنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی آ رہی. ایک بندہ صرف یہ حدیث پڑھے گا نا ابراہیم علیہ السلام کی, وہ کبھی وہ فیلنگ نہیں ڈیولپ کر سکتا, جبکہ وہ بندہ کر سکتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا کانٹیکسٹ پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسٹرگل کے اندر کیا کیا چیزیں گنوائی ہیں, اللہ کی راہ میں کیا کیا چیزیں قربان کی ہیں. تو سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پین کیا تھا. اب اس پین کو کمپیئر کریں اپنے پین کے ساتھ. کیا پین ہے جی ہمارا پین یہ ہوتا ہے کہ جی میری پوسٹ کے اوپر 50 لوگوں کے لائکس نہیں آئے. یہ ہمارا پین ہے. واللہ دس از سو سیڈ یار. یہ ہمارا پین ہے. لوگ بچوں کے کیسے آتے ہیں جی سوسائڈ کرنے والا ہوں. ایک بچے کا کیسا ہے کراچی کا, سوسائڈ کرنا ہے. کیوں سوسائڈ کرنا ہے؟ نہیں اللہ پہ بلیف نہیں ہے, میں اللہ سے ایمان اٹھ چکا ہے. کیوں اٹھ چکا ہے؟
کہ جی اللہ سے زندگی میں ایک چیز مانگی تھی, آرمی میں ایڈمیشن ہو جائے, آرمی میں ایڈمیشن نہیں ہوا. آئی ڈو ناٹ بلیو ان اللہ. یہ ہماری حالت ہے. تو سوچیں یہ لوگ کیا تھے. تو کیسے پتہ چلے گا who these people were without even knowing about their lives. اور اس سے میں آپ کو کنیکٹ کروں, یہ تو بیٹے کا لاس ہے نا. بدر دیکھیں کتنی بڑی جنگ تھی, یہ میں نے ابھی آپ کو بدر کا ایک واقعہ بتایا. اب بدر میں اتنی بڑی جیت ملی ہے, قریش کے اتنے بڑے بڑے لیڈرز کو اللہ نے واصل جہنم کروایا. شہر پہنچ رہے ہیں خوشی کے ساتھ کہ جی خوشی کا مقام ہے. شہر پہنچتے پہلی خبر پتہ کیا ملتی ہے, that his beloved daughter رقیہ رضی اللہ عنہا has passed away. اور عثمان رضی اللہ عنہ نکل رہے ہوتے ہیں قبرستان سے رقیہ کو دفنا کے رضی اللہ عنہا. This was his trial. یعنی ایک طرف ابھی خوشی آ رہی ہے اور ساتھ ہی اللہ نے اتنے بڑے غم سے جھنجھوڑ دیا. تو یہ اسی لیے سیرہ ضروری ہے کہ جب تک ہم یہ سیرہ نہیں پڑھیں گے ہمیں نہیں احساس ہوگا. ہمیں لگتا ہے کہ جی ہمارے ہی اوپر کوئی بڑے امتحان آ گئے, ہمارے اوپر کوئی امتحان نہیں آئے. اللہ فرماتے ہیں نا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم گمان رکھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, ابھی تک تمہارے اوپر تو ویسی مصیبتیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگ گزرے تھے. مستھم البأساء والضراء, ان کو مالی مشکلات آئیں اور جان کی مشکلات آئیں. حتی یقول الرسول والذین معہ, یہاں تک کہ ان کے دور کا رسول اور اس کے ساتھ جو ایمان والے لوگ تھے وہ بھی پکار اٹھے متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. اتنے ٹف چیلنجز تھے. اور آپ کو پتہ ہے یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں اتری تھی؟ سیرہ ہی ہے, چلے سیرہ کے متعلق آپ کو بتا دیتا ہوں. خباب بن الارت تھے, he was one of the slave classes in the era of in the period of Makkan era. خباب بن الارت he was he used to deal in جو آپ کے ہوتے ہیں نا لوہار جو ہوتے ہیں بیسیکلی, تو لوہے کا کام کیا کرتے تھے. ان کی جو مسٹریس تھی she was عمار, ٹھیک ہے. اور وہ کیا ٹارچر کیا کرتی تھی, انہی کی دکان پہ جب یہ پگھلاتے تھے نا لوہے کو اس کو شیپ دینے کے لیے, اس پگھلے ہوئے لوہے کو ان کی کمر پہ پھینکتی تھی اور اس سے ان کی کمر کے اندر سوراخ ہو جاتے تھے. یہ ٹارچرس ہے کہ آئے تھے خباب بن الارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کعبے میں, اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ تم ابھی سے تمہاری بس ہو گئی, ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ مصیبت تھی جی ان کے اوپر. تو مجھے بتائیں کیا یہ واقعات پڑھ کے دلوں کو مضبوطی نہیں ملے گی؟ ایک بندے نے غلطی سے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں, گھر سے تانے ملنے لگے کہ جی تم مولوی ہو گئے ہو, اور ڈپریشن کا شکار ہو گئے, نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں, جی یہ مشکل میرے سے نہیں برداشت ہوتی, بڑا ذہنی ٹارچر ہے میرے اوپر. تو تاکہ یہ آپ مثالیں پڑھیں, میں اور آپ پڑھیں, ہمیں ریلیٹیبلٹی تو ملے نا. دیز ور ریلیٹیبل پیپل. اللہ نے اسی لیے انسانوں میں سے یہ لوگ بھیجے تاکہ یو اینڈ آئی کین ریلیٹ. 6th پوائنٹ, یہ 5th پوائنٹ کیا تھا جی, کیا تھا یہ 5واں پوائنٹ؟ آپٹمزم. 6th پوائنٹ ہے جی, مجھے بتائیں میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنر کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ ایون اسٹڈنگ ہز لائف. آپ کو پتہ ہے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اور یہ انٹلیسٹس اور اس طرح کے حضرات کی طرف سے جتنی بوچھار ہے اور اتنے وہ کہنے کو اتنے وہ بوگس قسم کے ان کے آرگیومنٹس ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے بچوں کو بنیادی تربیت نہیں ہوتی, بیسکس آف لائف ہی نہیں پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ ایسے بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں. So how can we, you and me, protect the honor of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب دیکھیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنر کس طرح پروٹیکٹ کیا کرتے تھے. ایک صحابی تھے جی حسان بن ثابت, he is known as the poet of رسول اللہ, he was the poet of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس دور کا جو میڈیا تھا نا, وہ سوشل میڈیا تو تھا نہیں, تو اس دور کا میڈیا عربس کے ہاں was poetry. ایک بندہ شعر بولتا تھا, ان کا حافظہ اتنا اسٹرانگ تھا, پتہ چلتا تھا جس بندے نے یہ شعر کہے ہیں, اس شہروں کے شہر تک بات پھیل جاتی تھی فلاں بندے نے یہ شعر بولے ہیں, ٹھیک ہے. تو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری کرنا شروع کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یعنی غلط الفاظ استعمال کرنا شروع کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کچھ صحابہ کو کہا کہ جی تم کرو, ان کو جواب دو, تم جواب دو. ان کے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پسند نہیں آیا کہ نہیں تم نے صحیح جواب نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کو بلایا. حسان بن ثابت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک نکال کے کہتے ہیں حسان بن ثابت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے آپ کا دفاع اس طرح کروں گا اور ان کو اس طریقے سے کاٹوں گا جس طرح لیدر کو کاٹا جاتا ہے, یعنی میں ایسے الفاظ نکالوں گا ان کے خلاف کہ یہ لوگ یاد رکھیں گے. اور جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں شاعری کرنا شروع کی نا, تو صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَفَحْتَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ indeed Jibreel will help you
جبریل تمہاری مدد کرتا رہے گا یہاں تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہو گے. دس از دا ورچی آف ڈیفینڈنگ اللہ اینڈ ہز میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دفاع میں اور آپ کس طرح کریں گے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکچوئل لائف کیا تھی. اور اس میں بڑے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہے حضرت عائشہ کے ساتھ، زینب بنت جہش کے ساتھ، اس طرح کے بڑے واقعات ہیں. تو یہ آپ کو تب تک نہیں پتہ چل سکتے جب تک کہ آپ سیرہ نہیں پڑھیں گے. یو ہیو ٹو اسٹڈی سیرہ اف یو وانٹ ٹو ڈیفینڈ دا آنر آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ خود ہی نہیں کلیئر ایک معاملے میں، اگلے کو کیا کلیئر کریں گے؟ ٹھیک ہے، وہ تو آپ کی شکل دے کے مزید تسلی میں آ جائے گا کہ ہاں یار جو میں ڈاؤٹ ریز کر رہا ہوں وہ صحیح ڈاؤٹ ہے. اس کو بھی نہیں پتا یار یہ تو مسلمان ہے، کلیم کرتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں جی. 7th ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جی، آیت ہے بڑی مشہور کوٹ کی جاتی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں اف یو لو اللہ. اب کنڈیشن دیکھیں ذرا، کمپیوٹر کے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ کمپیوٹر پڑھ رہے ہوں، اس میں اف دین کی کنڈیشنز آپ کو پڑھائی جاتی ہیں جی آپ جب کوڈنگ کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کنتم تحبون اللہ اف یو لو اللہ دین فاتبعونی دین اوبے می، اوبے دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوبے نہیں کر رہا، آئی ڈو ناٹ ٹرولی لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی اگر آپ نے اللہ سے سچی محبت کرنی ہے یو ہیو ٹو اوبے دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر اوبے کرنا ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کس طرح کریں گے؟ بائی اسٹڈنگ لائف. آپ اللہ تعالیٰ کو محبت کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں نا. ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا. عائشہ فرماتی ہیں جی ایک رات میری آنکھ کھلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ ہاتھ پڑتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا قدم مبارک سوج چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام اگر کوئی خطا ہو بھی تو اللہ نے معاف کر دی ہے، آپ کا تو حساب کتاب بھی کوئی نہیں اس معاملے میں. تو آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ اب آپ کانٹیکسٹ ذرا امیجن کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ مدنی زندگی ہے اور مدنی زندگی میں شاید ہی کوئی ٹائم آتا ہو جب کوئی ملٹری ایکسپیڈیشنز نہیں چل رہے. باہر ٹینشنیں الگ ہیں، وہ ٹینشنیں الگ ہیں، منافقین کی ٹینشنیں الگ ہیں، جیوز کی ٹینشنیں الگ ہیں، بیویوں کے ساتھ الگ معاملات ہیں. ٹھیک ہے، اور گھر پہ راتوں کو اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کریں کہ پاؤں مبارک سوج گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو پتہ جواب کیا دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ فرض نماز نہیں ہے، یہ نفلی نماز ہے. اتنی پڑھ رہے ہیں کہ پاؤں مبارک سوج گئے ہیں. افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے میرے پہ کتنی نعمتیں کی ہیں. تو مجھے بتائیں میں اور آپ یہ محبت اللہ سے کس طرح کر سکتے ہیں جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار محبت اللہ تعالیٰ سے کس طرح کیا. 7th پوائنٹ ہو گیا جی. 8th پوائنٹ، اگر آپ سیرہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کبھی بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ دنیا کی بہترین مخلوق جو کہ اس دنیا کے اوپر رہی ہے آج تک، ان کی زندگی کے حالات کیسے تھے. اور وہ بہترین مخلوق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی، the best of my nation is my generation, the companions of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں آپ قرآن اگر کھولیں نا، ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں پہلے پارے کی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اے لوگوں اگر تم ایمان لے کر آؤ گے جس طرح یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایمان لے کر آئے، فَقَدْ اهْتَدُوا، تب تم ہدایت پاؤ گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم ان کی ہدایت کو فالو کرنے سے منہ پھیر لو گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، then you are wretched، بدبخت ہو تم لوگ، کوئی ہدایت نہیں ملنی تم لوگوں کو. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور یہ بہرحال یہ آیت وہی آیت ہے جس کے اوپر عثمان کا خون گرا تھا جب ان کو شہید کیا گیا تھا. قرآن پڑھ رہے تھے وہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے. یہ اگر میں اور آپ سیرہ نہیں پڑھتے تو آپ اور میں کبھی بھی یہ نہیں دیکھ سکتے کہ جو صحابہ تھے انہوں نے زندگیاں کس طرح گزاری. دی بیسٹ پیپل، یہ اللہ کو اتنے محبوب تھے جن کے بارے میں اللہ قرآن نازل کر رہا ہے. کبھی زید کا ذکر ہو رہا ہے سورہ احزاب میں نام لے کر. سوچیں ایک صحابی کی کیا فیلنگ ہوگی، یار میرا نام اللہ نے لیا. ٹھیک ہے، ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانے آتے ہیں، غالباً یہ ہیں ابی بن کعب ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں آ کر قرآن سناؤں. تو ابی بن کعب پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا. یہ سن کر ابی بن کعب رونے لگ جاتے ہیں، اللہ نے میرا نام لیا. سوچیں وہ لوگ جن کے نام اللہ تعالیٰ نے لیے، کیا سٹیٹس ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کا. تو ان لوگوں کی زندگیوں کا کیسے پتہ چلے گا جب ہمیں سیرہ ہی کا نہیں پتہ. سیرہ ساری ریوالو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کے اراؤنڈ ہی کر رہی ہے نا. سو ان آرڈر ٹو نو اباؤٹ دیز جیمز ہمیں سیرہ پڑھنی پڑے گی. اس کی مثال خباب بن الارت کی میں آپ کو پھر سے دے دیتا ہوں، جن کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جن کو کمر کے اوپر ٹارچر کیا جاتا ہے. اب یہ غلام تھے، بہرحال مکہ سے بچ گئے.
اپنی ڈیتھ بیڈ پہ ان کی یہ بیسیکلی غالباً ہی ڈائڈ ان دا ایرا آف عمر رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کی وفات ہوتی ہے. ڈیتھ بیڈ پہ رونے لگ جاتے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں جی کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اور ان کے زخموں کا پتہ عالم کیا تھا؟ حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں جو ماں ٹارچر کرتی تھی وہ ٹارچر کیسا تھا؟ تو خباب نے آگے سے بات کوئی نہیں کی, پیچھے مڑ کے نا اوپر سے کمر سے کپڑا اٹھا دیا. حضرت عمر فرماتے ہیں واللہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا. اور عمر رضی اللہ عنہ کے کانٹیکس میں آئے, یہ ہمارے جیسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کبھی بلڈ شیڈ ہی نہیں دیکھا. انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں جنگیں کٹتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے. یہ ان کے زخم کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ایسی چیز زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. اور یہ خباب اپنے ڈیتھ بیڈ پہ پتہ کیا کہتے ہیں, رونے لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بعد میں بڑی مال کی فراوانی دی. حضرت عمر جو تھے, حضرت ابوبکر نا سب کو اسٹائپنڈ ایک جیسا مال ایک جیسا دیا کرتے تھے سب کو. حضرت عمر کہتے ہیں میں ایک نہیں دوں گا, جو پہلے ایمان لے کے آئے تھے ان کو زیادہ پیسے ملیں گے. تو خباب واز فرام دا ایلیٹ پیپل جن کو سیلریز بہت زیادہ ملا کرتی تھیں, تو لگژریز ملی, زندگی اچھا گھر ملا, تو رونے لگ گئے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے سے پہلے جو کمپینینز تھے ان کو میری ہی طرح کا ٹارچر کیا گیا اور وہ اس دنیا کا مزہ, اس دنیا کی لذت چکھے بغیر اس دنیا سے چلے گئے, اور میں نے اس دنیا کی لذت چکھ لی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا آخرت کا حصہ اللہ کم نہ کر دیں. یہ ان کی فکریں تھیں. یہ فکریں ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گی جب ہمیں ان کی سیرت کے بارے میں نہیں پتہ, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہی نہیں پتہ. تو 8واں یہ پوائنٹ ہے, ان آرڈر ٹو نو اباؤٹ the best of the people who walked on the face of this earth after the messengers, we need to know the seerah. ہمیں سیرہ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اور 9th پوائنٹ ہے it is a form of worship. سیرہ پڑھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. علم حاصل کرنا عبادت نہیں ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو مجھے بتائیں جو علم کی جو ایک ریور فلو کر رہا ہے اور جو بیسک 2 یا بیسک ایک جو ہے ہمارے پاس سورس ہے وہ ہے وحی, اور وحی آ کے 2 پورشنز میں ڈیوائڈ ہوتا ہے, ون از قرآن اینڈ دی ادر از سنہ. تو سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تو وحی کو کیسے, وحی کو جاننا کیا عبادت نہیں ہے؟ تو یہ وحی ہے جس کو ہم نے جاننا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو زندگی کو جاننا از اے فارم آف ورشپ. ٹھیک ہے. اور یہاں تک کہ علم کی فضیلت, یعنی آپ اگر پڑھنا شروع کر دیں تو یہ علم کی فضیلت ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جو کہ نیور اینڈنگ ہے. 10th پوائنٹ, اور میں 10 پوائنٹ ہی ذکر کر کے انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کروں گا. آخری پوائنٹ یہ ہے جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوڈ بی دا رول ماڈل آف ایوری سنگل مسلم. اور رول ماڈل وہ ہوتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں, جانے بغیر کوئی رول ماڈل نہیں بن جاتا. اور آپ کو میں بتاؤں یہ انسانی فطرت ہے. آپ کو سائیکالوجسٹ اس بات کو سیکنڈ کریں گے, بڑے ریسرچ پیپرز اس چیز پہ آپ کو مل جائیں گے کہ انسان جو ہے نا, انسان کی نیچر ہے کہ وہ ہر چیز میں نا کسی نہ کسی کو کسی اسپیکٹ میں فالو کر رہا ہوتا ہے. ہم کاپی کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ایکسٹینٹ میں. اور ایک بندے کو اگر آپ کوئی آپشن نہیں دیں گے نا تو وہ دوسرے آپشن کی طرف جائے گا کاپی کرنے کے لیے. ایک بچے کو ایک چیز کا شوق ہے لیکن وہ اس کے لیے ہارمفل ہے, آج جب تک اس کو آلٹرنیٹ نہیں دیں گے نا وہ بچہ اسی چیز میں لگا رہے گا. کیوں؟ ہی نیڈس سم تھنگ ٹو بزی ہمسیلف ٹو کاپی سم ون. بچے پیدا ہوتے سار ہماری جیسی زبان کیوں بولنے لگ جاتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ امیٹیٹ کرتے ہیں نا. تو میں اور آپ وی نیڈ اے رول ماڈل ٹو فالو. جب ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا نا ایز اے رول ماڈل, تب ہم نے کفار کے فسقاء اور فجراء کو اپنا رول ماڈل بنا دیا. یہ بالی ووڈ یا ہالی ووڈ ہمارے رول ماڈلز بن گئے, یہ ٹک ٹاکرز یوٹیوبرز ہمارے رول ماڈل بن گئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگیوں سے نکل گئے. نعوذ باللہ. سو اگر میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل نہیں لیں گے نا, ہم کسی ABC کو اپنا رول ماڈل لے رہے ہوں گے جو کہ خود کمیوں اور کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہوگا. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. Indeed, in the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the best example for you. For who? Liman kana yarju Allah, whoever believes in the last day, wa dhakara Allah kaseera, and who remembers Allah greatly. اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو وہی اسوہ حسنہ بنائے گا جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, سچا ایمان, اور جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرتا ہے. یعنی یہ کیے بغیر میں اور آپ حقیقی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اپنا اسوہ حسنہ, ان کا اسوہ حسنہ اڈاپٹ کرنے والے بنیں گے, اور نہ ہی میرا اور آپ کا آخرت پر ایمان پکا ہے. ایک واقعے کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر کے اپنی اس سیکشن کو میں کنکلوڈ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہے, کچھ دن رہ گئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہے, اور اپنی پینز کے اندر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
انہی دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگمات سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو حضرت عائشہ کے گھر میں رہنے دیا جائے، کیونکہ ہی وانٹیڈ ٹو اسٹے ان دا ہاؤس آف عائشہ رضی اللہ عنہا. انہوں نے بیسیکلی آؤٹ رائٹلی تو نہیں ریکویسٹ کی، وہ ہر دن پوچھا کرتے تھے کہ کل میری باری کس کے پاس ہے، کس کے پاس ہے، کس کے پاس ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ملٹیپل میرجز میں یو ہیو ٹو اسپینڈ آلٹرنیٹ نائٹس ود یور وائفس. تو آپ کی بیگمات کو سمجھ آ گئی کہ ہی وانٹیڈ ٹو بی ود عائشہ رضی اللہ عنہا. تو سب نے متفق ہو کے فیصلہ دیا کہ ہماری سب کی راتوں کو آپ سائٹ پہ رکھیں، آپ حضرت عائشہ کے گھر میں چلے جائیں. تو حضرت عائشہ کے گھر میں ہیں اور ایک دن ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوتی ہے، تو حضرت عائشہ کے سر میں نا شدید درد شروع ہوتی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں اب کامنلی میگرین کہتے ہیں. سر میں شدید درد ہے، تو انہوں نے اپنے سر کے ارد گرد ایک کپڑا سا باندھا ہوا ہے، جس طرح سر درد میں کوئی لوگ باندھ لیتے ہیں. اور حضرت عائشہ اپنے سر کو پکڑ کے کر رہی ہیں وا رأسا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں او مائی ہیڈ ایک، اوف سر درد ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کہتے ہیں کہ بل وا رأسا، تم کیا اپنا سر پکڑی ہو، میرا سر درد کر رہا ہے، بیمار تو میں تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سٹیج پہ حضرت عائشہ کو کہتے ہیں کہ عائشہ تمہارا کیا چلا جائے گا کہ اگر تم اس سر درد سے فوت بھی ہو گئی، کیا چلا جائے گا؟ تمہیں غسل میں دوں گا، تمہارا جنازہ میں پڑھاؤں گا، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی تمہارے لیے؟ اب حضرت عائشہ کا دماغ فوراً دوسری طرف جاتا ہے، کہتی ہیں ہاں آپ تو یہ چاہیں گے تاکہ آپ کو آپ کی دوسری بیویوں کے پاس جانے سے روکنے والا کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیومر چیک کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میچورٹی چیک کریں. اس سے وہ دو مین کام کر رہے ہیں. ایک تو حضرت عائشہ کو تھوڑا سا ہلکا کر رہے ہیں، ان کی پریشانی ہلکی کر رہے ہیں. دوسرا وہ اس چیز کی طرف انڈائریکٹلی اشارہ کر رہے ہیں، موت کی طرف، تاکہ حضرت عائشہ پریپیئرز فار دا ڈیتھ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری کلمات نکالے تھے اپنی انگلی اوپر اٹھا کر الی الرفیق الاعلی، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جب ملک الموت آتے ہیں نا تو وہ انبیاء سے اجازت لیتے ہیں روح قبض کرنے سے پہلے کہ آپ اور رکنا چاہیں گے دنیا میں کہ آپ کی جان قبض کی جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الی الرفیق الاعلی ٹورڈز دا ہائیسٹ کمپینین. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ ملک الموت ان کے پاس آ گئے ہیں اور ان سے کیا لے رہے ہیں؟ اجازت. تو وہ فرماتی ہیں مجھے اس طرح لگا میرے پاؤں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز پریپیئرنگ ہر فار ہز ڈیتھ بیکاز ہی نیو دا پین شی وڈ فیل بیکاز آف دا لاس آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سو دیز آر دا 10 ریزنز جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو سیرہ پڑھنی چاہیے. یہ سگنیفیکنس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی. اب ویری کوئکلی میں آپ کے سامنے 5 سے 10 منٹ میں یہ بتا دیتا ہوں. اگلا سوال پیدا ہوتا ہے اچھا جی سیرہ پڑھنی ہے، پتہ چل گیا جی، جوش آ گیا، آج بس رستے میں لگتا ہے کہیں رک کے کتابیں ہی پکڑ کے لے کے جانی ہے. بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ جی سیرہ پھر پریزرو کس طریقے سے ہوئی. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی چیزیں سمجھا دیتا ہوں. سیرہ بیسیکلی روٹ وہی ہے پریزرویشن کا جو کہ قرآن اور حدیث کا ہے. بنیادی سورس قرآن کا از اورل ٹریڈیشن ہے، حفظ کے ذریعے سینوں میں پہنچایا گیا. انہوں نے ان کو یاد کیا، انہوں نے ان کو یاد کرایا. آج اگر آپ پوری دنیا کے قرآن مٹا دیں گے نا، آ جائیں جی ادھر ہی بٹھا دیں 2 الفاظ کو، یہ ایسے کر کے آپ کے سامنے قرآن دوبارہ ری جنریٹ کر کے دکھائیں گے. دس از دا پاور آف قرآن. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی پریزرو ہوئیں اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات بھی پریزرو ہوئے. نمبر 1 سورس آف سیرہ از واٹ؟ کون سی کتاب ہے؟ قرآن از دا بیسک سورس آف سیرہ. قرآن بیسک ترین کتاب ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی. کیوں؟ ابھی ہم نے پڑھ لیا جی قرآن revolves around the life of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 is احادیث, the books of حدیث. آپ اٹھائیں ذرا حدیث کی کتابیں, آپ کو مزہ آ جائے گا حدیث کی کتابیں پڑھ کے. میں یہ نہیں ریکمینڈ کر رہا کہ آپ لوگ خود سے محدثون بن جائیں. آج کل بڑا شوق چڑھا ہوا جی خود کے حدیث کی کتابیں پڑھنی ہیں, اور پھر ایسی ایسی حدیثیں لے کے آ جاتے ہیں. اور ایک حدیث پڑھی ہوتی ہے اس ٹاپک کے بارے میں, باقی 150 حدیثیں نہیں پڑھی ہوتی, وہ پڑھ کے محدث صاحب بن جاتے ہیں اور فتوے جاری کرنے لگ جاتے ہیں. میں ریکمینڈ نہیں کر رہا آپ کو, لیکن بہرحال کسی عالم کے آپ سپرویژن میں ضرور پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دا سیکنڈ سورس آف سیرہ از دا بکس آف احادیث, اور وہ بھی کس طریقے سے پرزرو ہوئی ہیں جنریشن آفٹر جنریشن. اور سیرہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. کیا ہوا جی, جب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو صحابہ جو بڑے صحابہ ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا کرتے تھے, اپنی فیملی کو واقعات بتایا کرتے تھے. جب اچھے واقعات گزر جاتے ہیں کیا ہوتا ہے, اور یار یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا, ایسے ہوا تھا, ویسے ہوا تھا, واقعات بتائے جاتے ہیں. تو میسز کے اندر واقعات ملٹیٹیوڈز میں پھیلے ہیں. پھر جو چھوٹے صحابہ تھے وہ اپنے والد سے سنا کرتے تھے, جیسے عبداللہ بن عمر ہیں, عبداللہ بن عباس ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس حسان بن زید بن ثابت ہیں. سارے جتنے چھوٹے چھوٹے کمپینینز تھے انہوں نے کیا کیا, اپنے والدین سے واقعات سنے. عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس وہ اسمال, اور ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے, دا سی آف نالج آف دس امہ. تو یہ کیا کیا کرتے تھے, یہ لوگوں کے نا بڑے صحابہ کے گھر کے باہر بیٹھ جاتے تھے.
یہاں تک کہ گرمیوں سردیوں میں باہر بیٹھے رہتے تھے، اور جب کوئی بڑا صحابی باہر سے نکلتے تھے نا، وہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن آپ ادھر بیٹھے کیا کر رہے ہیں، آپ ہمیں بتاتے، ہم آپ کے پاس آتے. چھوٹے صحابی ہیں 15-20 سال کے، ان کو یہ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے صحابہ جو 50-60 سال کے ہیں، ہمارے ادھر تو لوگوں کو عزت دینا نہیں آتی. وہ کہتے ہیں نہیں جی، علم کے پاس آیا جاتا ہے، میں آپ لوگوں کو نہیں بلاتا. اور وہ سیکھا کرتے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے نا اپنے ایک انصاری صحابی کو، ایک کلوز دوست تھا، ان کو آپشن دی تھی کہ اب صحابہ سارے ہمارے پاس موجود ہیں، ابھی ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں. وہ کہتے تھے یار اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، تم سے کس نے علم حاصل کرنا ہے، چھوڑو یہ کیا کرنا ہے. ایک مدت گزری، اور مدت کے بعد یہی بڑے انصاری صحابہ جب عمر کو بڑے پہنچے، کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس کے ارد گرد لوگوں کا مجموعہ دیکھا، جھنڈ دیکھا پورا، ان سے مسئلے پوچھ رہے ہیں. تب مجھے احساس ہوا کہ اس لڑکے نے جو کام کر لیا نا، یہ کام کر گیا، اور میں اس ریس میں مار کھا گیا ہوں. اس نے بہت اچھا کام کیا. صحابہ کے گھروں پہ جا جا کے سیکھا کرتے تھے. اس طریقے سے ٹریڈیشنز آگے بڑھے. تو اس طریقے سے ہماری، اور کچھ صحابہ نے کچھ بکلیٹس لکھی. آپ کو پتا اس دور میں پرنٹنگ پریس نہیں تھا، ٹھیک ہے، بڑی محنت کے ساتھ کچھ واقعات لکھا کرتے تھے. تو صحابہ نوٹس بنایا کرتے تھے اپنے، جو واقعات امپورٹنٹ سنتے تھے. اور تابعین کے بڑے بڑے نام آتے ہیں، جس طرح سعید بن مسیب ہیں. تابعین کون ہیں جی؟ دا اسٹوڈنٹس آف کمپینینز. تو سعید بن مسیب ہیں، ابان بن عثمان بن عفان ہیں، حضرت عثمان کے بیٹے. اسی طریقے سے عبداللہ بن کعب بن مالک ہیں. کعب بن مالک بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کا تبوک کا واقعہ بڑا مشہور ہے، ان کے بیٹے ہیں. عامر بن شراحیل شعبی ہیں، یہ ایک تابعی ہیں. قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں، یہ بڑے مشہور ہیں. وہاب بن منبع ہیں. یعنی ان ساروں نے کیا کیا، واقعات سنے، اور ان میں سے کچھ نے کیا کیا لکھی، بکلیٹس لکھی. وہ بکلیٹس آج ہمارے پاس پریزرو فارم میں نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بکلیٹس اگلی بکس کے اندر لکھ دی گئی. یعنی میں نے فار ایگزامپل آپ سے ایک ٹکڑا لیا کاغذ کا، ایک ٹکڑا اس سے لیا، میں نے کیا کیا، میں نے ان کے ٹکڑے نہیں بچائے، میں نے ان کے ٹکڑوں کو کاپی کر کے اپنے پاس ایک بڑی بک بنا لی نا. اس طریقے سے سیرہ کو پریزرو کیا گیا. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جتنے میں نے آپ کے سامنے ان کے نام ہی ہیں، ایکسیپٹ فار وہاب بن منبع جو ہیں، دے آل ڈائڈ اراؤنڈ 95 to 105 ہجرہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال کے اندر اندر، یعنی ابھی ایک جنریشن زندہ ہے. کیونکہ آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں، ہی ڈائڈ ان دا ایئر، ابو طفیل عمر ہیں، ہی ڈائڈ ان دا ایئر 110 ہجرہ. یعنی ابھی صحابہ زندہ تھے جب یہ کام شروع ہو گیا. اتنی اوتھینٹک ہے جو کہ سیرہ پریزرو کی گئی. اور اس کے بعد کیا ہونا شروع ہوا، اس کے بعد ایک نیا دور آیا جس کے اندر پھر ان بکلیٹس کو پکڑ کر وہ ایک بڑی بک فارم کے اندر کمپائل کیا گیا. اینڈ جو بڑا بیسک ریسورس جس کی طرف ہر عالم ریفر کرتا ہے، دیٹ از سیرہ مغازی آف محمد ابن اسحاق. محمد ابن اسحاق ہیں جن کی طرف ریفر کیا جاتا ہے. آل دو ان کا جو اسکرپچر ہے، خیر بہرحال اس کی بھی ایک ریسنٹ مینوسکرپٹ ابھی ڈسکور تو ہوا ہے، لیکن جو ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ٹرانسلیٹڈ فارم کے اندر جو بک ہے وہ ابن اسحاق کی نہیں ہے. وہ ابن اسحاق کی اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے ان سے ساری سیرہ کاپی کی تھی، نوٹس بنایا نا اپنے. اگر آپ نے کسی کی بک کاپی کرنی ہے نا، تو یہ نہیں ہے جی پی ڈی ایف دیں کسی کو پرنٹنگ ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوتا تھا. بک بورو کی جاتی تھی اور فرام اے ٹو زی اپنے ہاتھ سے لکھنا ہوتا تھا. اس طرح وہ اپنا ٹائم یوٹیلائز کرتے تھے. ہمارے بیچاروں کو تو گریجویٹ ہونے کے بعد کہتے ہیں اسائن ہونا بھول گئے، کیونکہ آپ پتہ نہیں آخری بار لکھا بھی کب تھا. ٹھیک ہے، ٹائپنگ ہی کرتے ہیں، لکھتا کوئی نہیں ہے. سو جو آپ کا پرائمری ریسورس ہے وہ محمد بن اسحاق، لیکن ان کی رائٹنگ ان کے اسٹوڈنٹ کی فارم میں پریزروڈ ہے، جو کہ آپ کو اردو بازار میں اردو میں پبلش میں مل جائے گی. وہ ہے سیرت ابن ہشام. ابن ہشام از دا اسٹوڈنٹ آف ابن اسحاق، جو کہ پرائمری سورس ہیں سیرہ کے اندر. ٹھیک ہے جی. اور ابن اسحاق ڈائڈ ان دا ایئر 151، کچھ کہتے ہیں 151، یعنی اس ٹائم پہ تابعین زندہ ہیں، صحابہ کے بچے، صحابہ کے اسٹوڈنٹ زندہ ہیں. یعنی ابھی سیکنڈ جنریشن چل رہی ہے. اس ٹائم کے اندر فرسٹ ریسورس کیا کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے. اور ابن اسحاق نے پتہ کیا کیا تھا، صرف سٹوری نہیں لکھی تھی، چینز کے ساتھ لکھی تھی. یعنی میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا. جس طرح حدیث کو پریزرو کیا گیا نا، کیونکہ چین کے بغیر تو آپ کی بات کھوکھلی ہے. آپ ایسے ہی کہہ دو جی فلاں نے کہہ دیا، مجھے کہاں سے سنی ہے آپ نے بات. یعنی اٹ چینج بیک ٹو دا پروفٹ. جو حدیث کی ہیں وہ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہیں، جو کہ یہ اس طرح کی سیرہ کی روایت ہے وہ سارے صحابہ کی طرف لوٹتی ہیں اوپر جا کے. سو ابن ہشام، اسی طریقے سے بہت زیادہ کتابیں ہیں. میں نام لے کر آپ کے دماغ کو وہ اوور برڈن نہیں کروں گا. میں بس آپ کو یہ بتا دوں گا کہ سیرہ کی نا بکس کو کچھ طریقے سے ڈیوائڈ بھی کیا جاتا ہے. ایک نام جو شروع میں یوز کیا جاتا تھا وہ سیرہ کا نہیں یوز کیا جاتا تھا. شروع میں نام دو طرح کے یوز ہوتے تھے. ایک ہوتا تھا سیر
اس کو ہم سیر سے بھی سیر جو ٹرم یوز کرتے ہیں سیر، سین یا را، سین کے نیچے زیر یا کے اوپر زبر، سیر. اور دوسری تھی مغازی، اس کو کہتے ہیں ٹریول کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو میجر پورشن ہے دیٹ از بیٹلز. انٹرسٹنگ بات ہے، وہ جو دست دیتے ہیں نا لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، تو رحمت کے لیے کبھی کبھی تلوار اٹھانا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ باقی لوگوں پہ رحم کیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا میجر پورشن واز بیٹلز. تو شروع میں جو کتابوں کا میجر پورشن جمع کیا گیا دیٹ واز نیمڈ ایز مغازی اینڈ سیر. اس کے بعد جو کتابیں آئیں ان کو سیرہ کا نام بھی لیا جانے لگا. اور ایک یہ 3 نام ہو گئے. چوتھا نام ایک ہے شمائل کے نام سے. شمائل کہتے ہیں کیریکٹرسٹکس. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسٹرنل انٹرنل دونوں کیریکٹرسٹکس کو جمع کیا گیا ہے. اور شمائل کے اندر مشہور ترین کتاب جو کہ آپ کو ٹرانسلیٹڈ مل جائے گی دیٹ از شمائل الترمذی، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹرنل اور ایکسٹرنل سارے کیریکٹرسٹکس کو کیا کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ شمائل ہو گئے. اور 5ویں چیز جو ہے، 5ویں ٹائپ آف بکس جو ہیں دیٹ از دلائل. دلائل بیسیکلی وہ ان طرح کی بکس ہیں جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفٹ ہوڈ کو ثابت کیا گیا. جس طرح دلائل النبوہ امام بہقی کی جو ہے بہت مشہور کتاب ہے، وہ بھی آپ کو ٹرانسلیٹڈ مل جائے گی. سو یہ ہے 5 کیٹیگرائزیشن: مغازی، سیر، سیرہ، دلائل اینڈ شمائل. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی کتابیں ہیں سیرہ کے اوپر جو کہ لکھی گئی ہیں. اور اب اس دور کے اندر انسائکلوپیڈیاز بھی لکھی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. سو ہاں جی، جس طرح میں نے بتایا جو کہ تابعین تھے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے نام بھی ذکر کیا ہے، سعید بن مسیب ہیں، ان کی بھی جو ہے بکلیٹس موجود تھیں. وہب بن منبع ہیں، ان کی بھی موجود تھیں. موسیٰ بن عقبہ جو ہیں، یہ موسیٰ بن عقبہ اور محمد ابن اسحاق جو ہے نا، یہ بیسیکلی اسٹوڈنٹ ہیں امام الزہری کے. میں اتنے زیادہ نام لے کے آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا، اس لیے میں نام نہیں لے رہا. سو ان کی موسیٰ بن عقبہ کی بھی ریسنٹلی برلن کے اندر غالباً ان کا جو مینوسکرپٹ ہے اٹ ہیز بین فاؤنڈ، اور وہ پرنٹڈ ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور عربی کے اندر ابھی ہے، ابھی وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوا ہوا. سو یہاں تک کہ ہمارے پاس یعنی سیکنڈ جو جنریشن ہے ان کی پوری بکس ہمارے پاس بک فارمز کے اندر بھی چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. اور انٹرسٹنگ بات یہ نوٹ کریں کہ یعنی حدیث کی کتابوں کے فارم ہونے سے پہلے سیرہ کی کتابیں فارم ہوئی نہیں ہیں. حدیث کی جو کمپائلیشنز ہیں، امام مالک کی جو موطا ہے وہ بھی آپ کو اراؤنڈ 150s ملے گی. ٹھیک ہے. 140s ملے گی، اور 140 اراؤنڈ 150s ملے گی. اس طرح سے امام بخاری کی جو کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو اراؤنڈ 200s کے ملیں گی. ٹھیک ہے. سو یعنی حدیث کی کتابوں سے بھی پہلے آپ کے پاس یہ ساری کتابیں پریزروڈ ہو رہی ہیں، جبکہ وہ سارے لوگ زندہ ہیں جنہوں نے فرسٹ ہینڈ اتھارٹی پہ وہ ساری انفارمیشن سنی ہے. تو میں انشاءاللہ اور زیادہ بڑے نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے. آپ کو سمجھ آ گئی انشاءاللہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا تھا. یعنی وہی بکلیٹس آئے، مینوسکرپٹس آئے، ان کو بڑی بکس کے اندر پرزرو کیا گیا، اور وہ جب اسٹوڈنٹس نے لکھنا شروع کی تو وہ بڑی بکس کے فارم میں ہمارے پاس موجود ہیں. اور آج کے دور کے اندر میں آپ کو تھوڑا نا یہ بکس میں اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے بکس کی میتھڈالوجی کس طرح کی ہے جو کہ آج کل لکھی جا رہی ہیں. ایک ہے اس طرح کی کتابیں، سیلڈ اینڈ نیکٹر ٹائپ کی کتابیں. سیلڈ اینڈ نیکٹر، وہ عربی ورژن آ گیا. سیلڈ نیکٹر کی کتابیں، کتاب جس کو الرحیق المختوم کہا جاتا ہے، صفی الرحمان مبارک پوری کی ہے، جو انہوں نے 20th سینچری کے اندر یہ کتاب لکھی ہے. یہ ہیں ایکیڈیمک ٹائپ کی کتابیں جس کے اندر حدیثوں سے، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ اوتھینٹک نریشنز ساری کلیکٹ کر کے ایک اوتھینٹک نریشن کی فارم میں ایک آپ کے سامنے ایک ایکیڈیمک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رکھا جائے. یہ اس طرح کی بک ہے. ٹھیک ہے. رحیق المختوم آپ کو مل جائے گی، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. دس از ٹائپ نمبر 1. نمبر 2 آپ کو ملیں گی فقہ سیرہ ٹائپ کی کتابیں، محمد الغزالی کی. یہ بھی 20th سینچری کی کتاب ہے. دس از لیس ایکیڈیمک اورینٹیڈ، مور ایموشنلی اورینٹیڈ. کہ اس طرح کی کتاب جو کہ پہلا ریڈر ہے، جو اپنے ایموشنس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے ساتھ جگانا چاہتا ہے، اس کے لیے اٹ از اے گڈ ریڈ. جو ایکیڈیمک ہے اس کے لیے سیلڈ نیکٹر از گڈ، صفی الرحمان مبارک پوری کی. فقہ سیرہ محمد الغزالی کی از امپورٹنٹ اس کانٹیکسٹ میں. پھر ہمارے پاس کتاب آ جاتی ہے اس طرح کی سیرہ آف دا پروفٹ، یہ ہے ڈاکٹر یاسر قاضی کی. اچھا ڈسکلیمر یہاں پہ دے دوں، میں جتنے یہاں پہ کتابیں ریکمینڈ کر رہا ہوں، میں کتابیں ریکمینڈ کر رہا ہوں، میں بندے ریکمینڈ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. سو جو میں بک ریکمینڈ کر رہا ہوں، یس اٹ از ریکمینڈیڈ. ان کے میں یہ نہیں ہے کہ میں ہر رائٹر سے ہر بات میں متفق ہوں. سو دس کتاب از اے کمبینیشن آف دا فرسٹ 2 بکس جو کہ میں نے آپ کو دکھائی ہے. ایکیڈیمک بھی ہے اور اس کے اندر جذبات بھی ہیں. تو آپ یہ 2 in 1 کتاب ہے، یہ آپ کو مل جائے گی. پھر آپ کے سامنے اس طرح کی کتابیں ہیں جو کہ ڈائریکٹلی لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ایڈریس کر رہی فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ.
یہ ہیں انٹریکشنز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بائی شیخ صالح المنجد، سعودیہ کے امام ہیں جو کہ آج بھی زندہ ہیں، جیل میں ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کے لیے آسانی کرے. انہوں نے ایک دوسری کتاب بھی لکھی ہے ہاؤ ہی ٹریٹڈ دیم، ہاؤ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریٹڈ دا پیپل، اس کا ٹائٹل ہے ہاؤ ہی ٹریٹڈ دیم. تو اس میں انہوں نے سیکشنز بنائے ہیں کہ ہاؤ ہی ٹریٹڈ ود his family, how he treated with the social cycles, how he treated with the people of other religions، جو کہ ہم نے ایک پوائنٹ بھی پڑھا تھا ابھی وائی اسٹڈی سیرہ کے اندر. اس طرح کی کتابیں ہیں. پھر پانچویں آپ کو اس طرح کی کتابیں مل جائیں گی جو کہ انسائکلوپیڈیا ورژنز ہیں. یہ دارالسلام نے ابھی پبلش کیا ہے انگلش کے اندر، تو اس کے ورژنس فل نہیں آئے، کاپیز نہیں آئیں. اردو کے اندر اس کی 11 کاپیز آ چکی ہوئی ہیں. یہ انسائکلوپیڈیا ہے، یہ ہے ایڈوانس لیول پہ جا کے، یعنی اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی بنیادی سیراز پڑھ لی ہیں، اس کے بعد جا کے اگر آپ نے بہت ہی زیادہ علم کو نچوڑنا ہے اندر اور آپ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اس ٹاپک کے اندر، تو آپ اس طرح کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی ساری کتابیں موجود ہیں جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں. آئی ووڈ ریکمینڈ چھوٹی کے ساتھ شروع کریں، اور ایسی جو کہ آپ کی ریڈنگ اس کے ساتھ نا سوٹ کرتی ہیں انداز. کچھ لوگ اکیڈمک پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ ایموشنل پسند کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہ ساری ٹائپس آف کتابیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں تاکہ وٹ ایور یو وانٹ ٹو چوز یو کین چوز فرام دیم. ٹھیک ہے جی. تو فرام دس وی کنکلوڈ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہنے کی توفیق دی، جو سننے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی ہمیں توفیق دے. اور جمعے کی اس گھڑی ہے، مبارک گھڑی ہے، بارش کا بھی ٹائم ہے، اس گھڑی میں دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت نصیب فرمائے، ان کی حقیقی اطاعت نصیب فرمائے، ان کی اطاعت کے ذریعے سے اپنی حقیقی محبت ہمیں نصیب فرمائے، ان کی محبت کے ذریعے سے ہمیں قرآن مجید کی اصل فہم بھی ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمیں یہ جرت و شجاعت دے کہ ہم کھڑے ہو کر ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کے دین کا دفاع کر سکیں، اور اس صف میں شامل ہو جائیں جن کی مدد اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کریں گے، اور ہمیں اپنی مسلم کمیونٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ چلنے والی کمیونٹی بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.